Yes, my respected viewers, peace and blessing. Uh, मैं अभी अपने भाई मलिक मुश्ताक साहब की वीडियो देख रहा था जो अभी उन्होंने लगाई है, and this my video is particularly and addressed to brother Malik Mushtaq. मलिक मुश्ताक साहब, मैं जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अमूमन किसी को मुखातिब नहीं करता और ना ही मेरा मकसद अपने इन तमाम जो ख़यालात हैं या वो तमाम जो सवालात हैं या तमाम वो जो नुकात मैं ज़ेर बहस लाना चाहता हूँ या जिसकी तरफ अहमदी और मुसलमान हजरात की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, उसमें मेरा मुखातिब कोई मखसूस शख्स या मखसूस अफराद नहीं होते। मैं जर्नली बात करता हूँ, लेकिन ये चूँकि आपसे एक दोस्ती के हवाले से और आपने एक ऐसा नुक्ता ज़ेर बहस आप लेके आए हैं जिसमें आपने ये सवाल उठाया है कि इन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी के जो अफराद ख़ाना हैं, जो बाज़ उनके साहबज़ादगान जो उनकी गद्दी पे बैठे और बाज़ जो हैं वो सदर अंजुमन अहमदिया और जमात के दीगर जो आला मनसब हैं उन पर फायज़ रहे और हैं, उनके पास ये इतनी दौलत की फरावानी कैसे है और कहाँ से ये दौलत आई। तो मैं इस ज़िमन में सिर्फ आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, आप उम्मीद है कि मेरे नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं आप पे इतराज़ नहीं कर रहा, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, सिर्फ आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाह रहा हूँ कि मेरे मोहतरम बात ये है कि आपका पूरा हक है कि आप चाहे चंदा देते हों इस जमात में या ना देते हों, लेकिन अगर पब्लिक मनी है, अगर लोगों का पैसा है, तो उस ज़मन में आपको भी पूरा हक है कि चाहे आप वो दें या ना दें, आप उसके बारे में सवाल उठा सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम, अगर जमात अहमदिया के अफराद जो हैं वो ख़ुद मतलब अपने खलीफा को, जो भी उनके सरबराह हैं, उनको अगर वो नजराना के तौर पे अगर वो उनको अकीदत की बिना पर अगर ख़ुद कुछ देते हैं तो उसमें तो हमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए और ना हो सकता है। आपका ये कहना है कि वो नासराबाद और महमूदाबाद ये जो स्टेट्स हैं सिंध के अंदर, ये कहाँ से आई, तो मेरे दोस्त मैं एक अर्ज़ करूँगा कि इसकी इब्तदा जो थी वो जब 1947 के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हुई है, तो उसमें ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब जो दूसरे खलीफा थे, खलीफा सानी जैसे कहते हैं, इन्होंने अहमदियों को हदायत की थी कि ये कादियान के जो रहायशी हैं ये लोग अपनी जायदादों के क्लेम दाखिल न करें। अब उसमें हम लोग भी शामिल हैं, हमारा ताल्लुक़ भी चूँकि कादियान से और कादियान में हमारी जो है जायदाद वो खासी थी, तो मेरे वालिदैन ने भी मतलब बाकायदा तौर पे अपने खलीफा साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए मतलब हमें बेशक बेसर व सामानी के आलम में अपने इब्तदाई अय्याम गुजारने पड़े हैं पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने कोई क्लेम दाखिल नहीं किया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी उन्हीं जायदादों के जो तमाम क्लेम थे वो ये ख़ुद मिर्ज़ा साहब ले गए। ये तो एक चीज़ अलग है, ये मैं आपको ये बता दूं कि कहाँ से वो स्टेट्स जो है सिंध की वो बनी। लेकिन जब आज के दौर में हम देखते हैं, जब आप पूछते हैं कि मसरूर साहब ये कैसे पैसा लिए हैं, मिर्ज़ा ताहिर के पास 8 मिलियन पाउंड जो है वो कहाँ से, ठीक है 8 मिलियन पाउंड मेरा नहीं ख्याल कि इतना नजराना उनको मिला होगा, लेकिन ये एक हकीकत अपनी जगह के ऊपर है कि जमात अहमदिया के अंदर इस वक्त बहुत से ऐसे अफराद मौजूद हैं जो साहब सरवत हैं, जिनके पास काफ़ी दौलत है और वो बेदरेग
مطلب ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ مطلب وہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ اپنے مرزا مسرور احمد صاحب کی ضرورت کے تحت ان کو اگر وہ ضرورت ہو تو وہ 1 منٹ میں ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے پبلک منی سے، لوگوں کے چندہ جات سے اپنی جائیداد بنائی ہیں، تو اس کے لیے یقیناً میں یہ کہوں گا کہ اگر میں یہ اعتراض اٹھاؤں یا آپ اٹھائیں تو ہم کو کوئی ٹھوس مطلب اس کا پروف ہمارے پاس ہونا چاہیے. بصورت دیگر یہ ایک عام سی بات ہے کہ ان کے ماننے والے، ان پہ جان نچھاور کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کو بلا دریغ بغیر کسی حساب کے دیتے ہیں، اور جتنا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی ہو تو ہم دے دیں، تو ٹھیک ہے، مطلب وہ اگر ان کو نذرانہ دیتے. ہاں، اس کے اوپر اگر آپ بات کرنا چاہیں تو آپ یہ سوال اٹھائیں ملک صاحب کہ آیا دیانت کا اور لینڈ آف لا جس ملکوں میں رہتے ہیں وہاں کا یہ تقاضا یہ ہے کہ یہ لوگ جب اپنا انکم ٹیکس فائل کرتے ہیں تو چاہے ان کو وہ گفٹ ملا ہو، اس کے اندر سارا کچھ ہوتی ہے ڈیٹیل کہ آپ کے پاس یہ جو پیسہ آیا کہاں سے آیا، کہ آپ نے کمایا، آپ کو تنخواہ ملی، وظیفہ ملا، آپ کو کسی نے گفٹ کیا، یہ جو ہے یہ. تو یہاں پہ یہ سوال اٹھائیں کہ کیا یہ جو اتنی ان کے پاس دولت ہے، کیا انہوں نے اس ملک، جس ملک میں بھی رہتے ہوں، اس کے مطابق، کیونکہ جب یہ مطلب فائل کرتے ہیں اپنا انکم ٹیکس تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں حلفیہ طور پہ، اب مصیبت یہ ہے کہ یہ انگریزی کے اس حلف کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جی ہم قرآن پہ نہیں یا اللہ کو حاضر ناظر جان کے نہیں، یہ تو ایسے ہی ہے. لیکن حالانکہ جب بھی جو بات آپ سے یہ کہی جائے کہ بھئی میں حلفیہ بیان کر رہا ہوں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں بالکل خدا کو حاضر ناظر جان کے، جس چیز پہ میرا ایمان ہے، چاہے میں عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی ہوں، میں اپنے جس بھی عقیدے میں اس کو حاضر ناظر جان کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ ہے اور یہ سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو آپ اس پہ یہ اگر اٹھائیں، ان کے اوپر ان کو اس طرف لے کے آئیں تو میرا خیال زیادہ مناسب رہے گا. ورنہ ان کو پیسے دینے والے ٹھیک ہے، ان کے کافی لوگ ہیں. دیکھیں، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، کوئی یہ نہیں ہے ہم کہ مطلب حب علی اور بغض معاویہ کے سلسلے میں جو بھی آئے کہیں، نہیں. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ جو یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا جہاں پہ یہ غلط نہیں ہے، بالکل ہم ان پہ انگلی نہیں کر سکتے، لیکن جہاں پہ یہ غلط ہے تو وہاں پہ بانگ دوہل کہا جائے گا کہ یہ غلط ہے، اس میں کوئی ایسی بات. تو میرے محترم بات یہ ہے ملک بھائی کہ آپ یہ سوال اٹھائیں کہ جو پبلک کا پیسہ ہے، جس نام پہ مثال کے طور پہ یہ چندہ لے رہے ہیں، اور چندے کے اس وقت تھا کہ یہ چیز ہوگی، وصیت کے معاملے میں تھا کہ یہ اشاعت اسلام کے کام آئے گا، لیکن اشاعت اسلام کا کیا ہو رہا ہے، مسجد کے لیے علیحدہ فنڈ کیا جاتا ہے، سب کے لیے، ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ فنڈز قائم کیے جاتے ہیں، کوئی تحریک ہو اس کی علیحدہ ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں. سوال یہ پوچھا جانا چاہیے کیا آیا وہ ان کے پاس جمع شدہ سرمایہ یہ جائیدادوں کی شکل میں اکٹھی کر رہے ہیں. وہ ایک پبلک منی کا جو اکاؤنٹ ہے، جو ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کو آپ ادھر سے چیلنج کریں. دوسری طرف جو ان کو ذاتی طور پہ ملتے ہیں ان کو یہ پوچھیں کہ آیا یہ اس کے اوپر حکومت کو ٹیکس ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیا وہاں پہ یہ دیانتداری سے جب یہ دخست کر رہے ہوتے ہیں، مرزا مسرور صاحب یہ مرزا طاہر کرتے رہے، تو کیا یہ دیانتداری سے کرتے رہے؟ کیا ان کے وہ کاغذات، وہ گوشوارے اپنے جو ہیں انکم ٹیکس فائل، یہ پبلک کو دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ان سالوں کو کیا دیے تھے، تاکہ پتہ چلے کہ ان کا سچ اور جھوٹ کیا ہے، یہ کتنے دیانتدار ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. تو ان کا پتہ یہ چلنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مطلب کتنی عزت کرتے ہیں اور اللہ کا کتنا احترام کرتے ہیں اور اللہ پہ ان کا ایمان و اعتقاد کتنا ہے. تو ملک بھائی، اس طرف آپ ان کو لے کے آئیں، اس طرح سے ان سے بات کریں. جو ایک بات ہے مطلب جسے کہتے ہیں نا، مخالفت برائے مخالفت نہیں ہے. آپ اس کو میری اپنی ذات پہ تنقید نہ سمجھیے گا، اور نہ یہ سمجھیے گا کہ میں مطلب خدا نخواستہ آپ کو کنڈیم کر رہا ہوں. میں صرف ایک تجویز آپ کو دے رہا ہوں. آپ کا بہت شکریہ اگر آپ میری بات کو اسی پازیٹیو میں لیں گے. میرا مقصد آپ کو کسی لحاظ سے بھی تنقید کرنا نہیں تھا، آپ کی توجہ دلانا آپ کو مقصود تھا. آپ کا بہت شکریہ.